السلام علیکم، سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میرے 3 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا دفتر میں کلرک ہے، اس کے بعد والا اپنی پرچون کی دکان چلاتا ہے، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا ایک پرائیویٹ بینک میں جاب کرتا ہے۔ بڑا بیٹا شادی شدہ ہے، اس کی شادی میں نے اپنے بھانجی سے کی تھی۔ میرے بڑے بیٹے نے پڑھائی کی طرف اتنی توجہ نہ دی، اس لیے ایف اے کرتے ہی اس نے باپ کے دفتر میں نوکری کر لی، جبکہ منجلے والے نے اپنی میٹرک کر کے پڑھائی چھوڑ دی اور اس نے اپنے گھر کے پاس ایک پرچون کی چھوٹی سی دکان کھول لی، اور اس کی شادی میں نے اپنی دیورانی کی بیٹی کے ساتھ کرا دی، جبکہ میرا تیسرا بیٹا شروع سے ہی پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تو بڑی آسانی سے اس کی نوکری ایک پرائیویٹ بینک میں لگ گئی۔ میں نے اس کی شادی کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ میرے بیٹے کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی شادی اپنے اکلوتے بھائی کی بیٹی سے کراؤں گی، مگر میرے سب خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ میں کسی وجہ سے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دراصل میرے دونوں بیٹوں کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر ان کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میں اس بات کو نہیں مانتی تھی کہ اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنی کزن سے شادی کی تھی۔ کبھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، مگر تیسرے بیٹے نے اس بات کو جواز بنا کر اپنے لیے خود ہی لڑکی تلاش کر لی اور اگلے ہی دن مجھ سے کہا وہ اپنے دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر جاؤ۔ مگر یہ سن کر مجھے اپنے بیٹے پر بہت غصہ آیا اور میں کئی دن اپنے بیٹے سے ناراض رہی، مگر اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے اور لڑکی والوں سے بات بھی کر رکھی ہے۔ اگر میں اب تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دوں تو یہ بات غلط ہوگی۔ مگر میرے بیٹے نے میری ایک بات نہ سنی اور کہا کہ میں شادی کروں گا تو اپنے آفس کی لڑکی سے کروں گا۔ اگر آپ نے میرے رشتہ زبردستی کسی اور جگہ طے کیا تو میں زندگی بھر کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں غصے میں آ جاتی۔ شوہر نے سمجھایا کہ بیٹے کے سر پر اس لڑکی کا بھوت سوار ہے، تم ہی ہار مان لو ورنہ ہم کماؤ بیٹے سے ہاتھ تو بیٹھیں گے۔ یہ بات تو میں بھی جانتی تھی، اس کی تنخواہ سے گھر چل رہا تھا، باقی کے بیٹے تو اتنا کما کے لاتے کہ جن سے ان کی بیویوں کے خرچے ہی پورے ہوتے تھے۔ شوہر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، اگر بیٹے نے خود ہی شادی کر لی اور اپنا الگ گھر لے کر رہنے لگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم دونوں میاں بیوی دل کے مریض تھے، ہماری مہنگی دوائیاں شیراز کی تنخواہ سے ہی آتی تھی، لہٰذا میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر شیراز کا رشتہ اس لڑکی کے گھر لے گئی۔ مگر لڑکی کو دیکھ کر مجھے ایک تچکا سا لگا۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس کا باپ مر چکا تھا۔ گھر چھوٹا سا تھا جس میں 2 کمرے اور ایک باتھ روم بنا ہوا تھا۔ ایک چارپائی پر سمیرہ کا بھائی سویا ہوا تھا، جو میرے پوچھنے پر سمیرہ کی ماں نے بتایا کہ اسے بخار ہے اس لیے سویا ہوا ہے، اور گھر میں صرف ماں تھی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا اتنا پڑھا لکھا اور سمجھدار بیٹا کیسے ان لوگوں میں پھنس گیا۔ لڑکی بھی عام سی شکل و صورت کی تھی اور اس کے خاندان کا بھی خاص پتہ نہ تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، محبت اندھی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے میرے بیٹے کو کیا کھول کر پلایا تھا، وہ تو دن رات سمیرہ کے گن گانے لگا۔ امی، سمیرہ بہت اچھی طبیعت کی ہے اور اس کی ماں تو بہت ہی نیک خاتون ہے۔ یہ سن کر میں جل جاتی، مگر بیٹے کے ہاتھوں مجبور تھی۔ لڑکی والے تو جیسے ہمارے انتظار میں ہی بیٹھے تھے۔ میں جس دن رشتہ لے کر گئی اس کے اگلے دن انہوں نے ہاں کر دی اور اس سے اگلے ہفتے شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت پرسکون تھی، مگر جب بہو اور اس کی ماں پر نظر پڑتی تو دل افسردہ ہو جاتا۔ کیسے پھیکی سی شادی تھی۔ ان کی طرف سے ان 2 ماں بیٹیوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی بالکل سیدھا سا، جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھری دنیا میں ان تینوں کا کوئی نہیں تھا؟ آخر کوئی رشتہ دار تو ہوتا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، مگر خیر وہ دونوں ایک دوسرے کی قسمت میں لکھے تھے، اس لیے ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کی 3 سال تک سمیرہ ہمارے ساتھ رہی، مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سمیرہ تھی تو بہت اچھی، مگر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ سمیرہ مجھ سے کچھ چھپاتی ہے۔ شیراز کے کہنے پر میں نے سمیرہ کا بہت سے ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا۔ سمیرہ کے بہت سے ٹیسٹ ہوئے، ہر بار ڈاکٹر یہی کہتے کہ سمیرہ بالکل ٹھیک ہے، ایک بار آپ اپنے بیٹے کا ٹیسٹ کروائیں، ہو سکتا ہے کہ مسئلہ لڑکے میں ہو۔ میرے زیادہ اصرار کرنے پر شیراز نے اپنے ٹیسٹ کروائے۔ جب اس کی رپورٹ آئی تو اس میں واضح لکھا تھا کہ شیراز زندگی بھر باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ شیراز نے اپنا کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر وہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن سمیرہ کی ماں بیمار ہو گئی تو وہ 1 ماہ کے لیے ان کے پاس رہنے چلی گئی، مگر اس کی ماں کی بیماری بڑھتی گئی اور آخرکار وہ چل بسی۔ ابھی وہ اپنی ماں کی رسومات سے فارغ ہوئی تھی کہ اچانک ہی میرے بیٹے کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ ہم سب نے بڑا زور دیا کہ وہ سمیرہ کو اپنے ساتھ نہ لے جائے، مگر وہ کہنے لگا کہ ابھی ماں کے صدمے میں ہے، اسے میری زیادہ ضرورت ہے، ویسے بھی نئی جگہ پر جا کر دل بہل جائے گا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اب میرے احتجاج کو کون خاطر میں لاتا؟ سارے انتظامات مکمل ہوتے ہی بیٹا بہو کو لے کر چل پڑا۔
اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میرا بھی بہت دل تھا کہ میرا بیٹا مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتا۔ نہیں، آب و ہوا میری صحت کے لیے بھی اتنی اچھی تھی جتنی بہو کے لیے اچھی تھی۔ بیٹے کو یہ خیال نہ آیا تو میں بہو کو کیوں دوش دیتی؟ ان کو گئے ہوئے 6 ماہ گزر گئے اور پھر 1 سال گزر گیا۔ شیراز ہر ماہ خرچہ تو ٹائم پر بھیج دیتا، مگر میں تو اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ اگرچہ وہ کبھی کبھی فون کر لیتا، مگر میں تو اسے ہی اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوئی تو بڑے بیٹے نے کہا، چلیں میں آپ کو اس کے گھر لے جاتا ہوں، وہ ہمیں اچانک دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمیں دیکھ کر بہو اتنی گھبرا جائے گی۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی اگر آپ فون کر کے بتا دیتے تو اچھا تھا۔ اور پھر سمیرہ ہمیں غیروں کی طرح ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں کوئی گھر میں تھا کہ کیا بات تھی۔ جب وہ کافی دیر بعد واپس آئی تو اس کی گھبراہٹ کافی کم ہو چکی تھی۔ یہ مکان بیٹے نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ مکان بہت خوبصورت تھا۔ مکان کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے نے گھر کی ہر چیز نہیں لی تھی جو میں نے یہاں آ کر دیکھی تھی۔ گھر کرائے کا تھا، مگر گھر کا سامان اور سجاوٹ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ میں نے سمیرہ سے پوچھا، بیٹا تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ تو سمیرہ نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اماں جی، سامنے والا کمرہ میرا اور شیراز کا ہے۔ کمرے کے دروازے کے ساتھ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میری نظر کھڑکی کے اندر پڑی تو اندر رکھے نئے صوفے پر میری نظر پڑی۔ اچانک سے سمیرہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرہ کھول کر اس نے اندر جا کر کھڑکی بند کی اور باہر آ کر کمرے کو لاک لگا دیا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، مگر میں چپ رہی۔ پھر سمیرہ ہمیں ایک دوسرے کمرے میں لے گئی اور خود کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ شام ہوئی تو بیٹا بھی گھر آ گیا اور بڑی محبت سے ملا۔ بھائی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں بہو کو تلاش کرتے ہوئے کچن میں آ گئی جہاں پر وہ میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو پھر سے گھبرا گئی اور جلدی سے کچھ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا تھا؟ اس نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ منہ دھو لوں، پھر اس نے مجھے اشارے سے باتھ روم کا راستہ بتایا۔ میں باتھ روم کی طرف چل پڑی، مگر مجھے شک ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ اس سے میں باتھ روم جانے کی بجائے دیوار کے پیچھے چھپ گئی جہاں سے میں اسے مکمل طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مگر میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹرے تھی جس کے اوپر اس نے کپڑا ڈال رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہو سمیرہ نے اسے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور بڑی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مجھے تو ساری رات نیند نہ آئی کہ آخر اس کے کمرے میں کون تھا جسے وہ چھپ کر کھانا دینے گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی شیراز سے کہوں گی کہ مجھے اس کا کمرہ دیکھنا ہے۔ آخر میری بہو اکیلے گھر میں کیا گل کھلا رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ بہو کا یہ راز ہی رہے گا اور مجھے اچانک واپس گھر جانا پڑے گا۔ صبح ہوئی تو بڑے بیٹے نے مجھے بتایا کہ رات کو ابا جی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، اس لیے ہمیں فوراً واپس جانا ہے۔ میرا شوہر دل کا مریض تھا۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی اور فوراً گھر آ گئی، مگر میرا شوہر ایک دن اسپتال رہنے کے بعد ٹھیک ہو گیا اور ہمیں سے گھر لے آئے۔ گھر آ کر مجھے پھر سے وہ واقعہ یاد آ گیا اور میں نے سوچ لیا دوبارہ بیٹے کے گھر جا کر پتہ لگاؤں گی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن اسی دوران میرے بیٹے شیراز کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے۔ یہ ہمارے خاندان کی پہلی خوشی تھی، مگر نہ جانے میں کیوں یہ سن کر خوش نہ ہوئی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ڈاکٹر کی رپورٹس کے مطابق شیراز کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ راز صرف مجھے اور شیراز کو معلوم تھا، کیونکہ شیراز نے یہ بات میرے علاوہ سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ اور دوسرا، شیراز کے کمرے میں کون تھا؟ میں تو یہ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اور اس دن والا واقعہ تو جیسے میرے ذہن سے ہی چپک کر رہ گیا۔ میں نے کئی بار بڑے بیٹے سے کہا کہ مجھے بہو بیٹے سے ملوانے کے لیے لے جاؤ، مگر انہیں کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا اور میری تیاری دھری کی دھری رہ جاتی۔ میں نے کئی بار اپنے بیٹے سے کہا کہ اب بہو تو میرے پاس نہیں آ سکتی، اس لیے تم آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ بھی کہتا کہ آج کل دفتر میں کام بہت زیادہ ہے، مجھے چھٹی نہیں مل رہی۔ میں چھپ کر جاتی ہوں۔ 8 ماہ گزر گئے۔ آخرکار ایک دن بڑے بیٹے نے کہا کہ وہ اپنے کام سے اسی شہر جا رہا ہے، مجھے شیراز بیٹے کے گھر چھوڑ دے گا، مگر اس نے کہا کہ مجھے گھر کے پاس چھوڑ کر اپنا کام کرنے چلا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ صبح سویرے ہم گھر سے نکلے۔ بیٹے نے مجھے بھائی کے گھر کے پاس چھوڑ دیا۔ میں نے گھر کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد مجھے میری بہو کی آواز سنائی دی، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ارے بیٹا جلدی سے دروازہ کھولو، میں تمہاری ساس ہوں۔ یہ سن کر میری بہو کہنے لگی، 1 منٹ امی جی، میں دراصل نہا رہی تھی، اس لیے میں کپڑے تبدیل کر کے دروازہ کھولتی ہوں۔ اب میں حیران و پریشان اپنے بیٹے کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ لو بھلا یہ بہو نے کیا بات کر دی، ضرور یہ لڑکی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے بیٹے کا پوچھا تو کہنے لگی وہ دفتر میں ہے، شام کو ہی آئے گا۔ میں بھی اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا اس بار کچھ ایسا ویسا دکھائی دیا تو میں یہاں سے سچ جان کر ہی جاؤں گی۔ آج بھی بہو نے اپنے کمرے کو لاک لگایا ہوا تھا۔ میں جب بھی بہو کو اس کے کمرے میں لے جاتی
کی بات کرتی تو ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتی اور مجھے کمرے میں نہ لے جاتی۔ باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی ڈیلیوری تک یہیں رہوں گی تو ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے بتایا کہ ڈیلیوری میں 2 ہفتے باقی ہیں، تب تک تو میں تھک جاؤں گی، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں اور بچہ ہونے تک میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس بار سمیرہ نے بہت ہی احتیاط کی مگر پھر بھی پکڑی گئی۔ میرا بیٹا آیا تو مجھے بہت پیار سے ملا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں سمیرہ کی ڈیلیوری تک یہیں رہوں گی تو وہ بھی تھوڑا گھبرا گیا اور کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی، مگر ابا جی کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا انہیں کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ اب میری نظر میری بہو پر تھی۔ سمیرہ روز رات کو ایک ٹرے لے کر کمرے میں چلی جاتی اور اندر سے لاک لگا دیتی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شیراز بھی اپنے کمرے میں نہ جاتا اور وہ بھی رات دوسرے کمرے میں گزارتا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے سمیرہ کو کھانا اپنے کمرے میں لے جاتا دیکھا تھا اور وہ ہمیشہ کھانا میز پر لگانے سے پہلے تھوڑا سا بچا کر رکھ لیتی۔ ایک دن میں نے سمیرہ سے چھپ کر اپنے بیٹے سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تمہارے کمرے میں کون ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، جبکہ ڈاکٹر رپورٹس کے مطابق تم زندگی بھر بے اولاد ہی رہو گے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا امی آپ بھی فضول باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر اچانک اس کے موبائل پر گھنٹی بجی اور وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ شیراز کے جانے کے بعد سمیرہ اپنے کمرے کا پہرا دیتی اور رات کو اپنے کمرے میں چلی جاتی اور شیراز دوسرے کمرے میں سو جاتا۔ میں منتظر تھی کہ کب اس کی ڈیلیوری کا دن آئے گا اور میں اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کے راز سے پردہ اٹھا لوں گی۔ تب میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گی کہ اس کی معصوم سی بیوی اس کی ناک کے نیچے کون سا گل کھلا رہی تھی۔ تبھی اس کی ڈیلیوری کا دن آ گیا۔ بہو بچے کو جنم دے رہی تھی۔ پہلی اولاد کی خوشی میں شیراز لیڈی ڈاکٹر کو گھر لے آیا تھا۔ میں نے چپکے سے بہو کے کمرے کی چابی جو میری بہو ہر وقت اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ کر رکھتی تھی چرا لی۔ سمیرہ کے کمرے کے پاس پہنچ کر میں نے لاک کھولا اور دروازہ ہلکا دھکیلا تو دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو، کیونکہ سامنے سمیرہ کے بیڈ پر ایک گنجا آدمی لیٹا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں نے فوراً دروازے کو لاک لگایا اور گھبرا کر اپنے بیٹے کی طرف بھاگنے لگی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی مبارک ہو بیٹا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ میں نے ایک نظر اپنی بہو پر ڈالی اور چلا کر کہا سچ بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ یہ سن کر گھبرا گئی۔ تبھی میرے پیچھے سے آواز آئی امی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا۔ شیراز یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے بڑے بھائیوں کی اولاد نہیں تو تم کیسے باپ بن گئے؟ یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جسے تمہاری بیوی نے اسی گھر میں اپنے کمرے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے بیٹے نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہ آدمی ابھی بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ امی جان آپ نے ناحق میری معصوم بیوی پر الزام لگایا۔ یہ آدمی جسے آپ ہٹا کٹا کہہ رہی تھی یہ دراصل سمیرہ کا بھائی ہے۔ ہم اس کی ماں کے مرنے کے بعد اسے یہاں لے آئے۔ اسے بلڈ کینسر ہے۔ ہم نے اس کا بہت علاج کروایا مگر ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ سمیرہ نے تو کہا تھا کہ اسے اسپتال میں ہی رہنے دیتے ہیں، مگر میں خود اسے یہاں لے آیا تاکہ اس کی وہ خود اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے کمرے میں کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سمیرہ کے بھائی کو یہی کمرہ پسند تھا تو اسے ہم نے یہی رکھا ہوا ہے۔ جب آپ آئی تھی تو سمیرہ نے گھبرا کر مجھے فون کیا تھا اور میں نے ہی کمرے کو لاک کرنے کا کہا تھا تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ نہ چلے، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کبھی بھی اسے یہاں نہیں رہنے دیں گی۔ اور آپ جو اس دن پوچھ رہی تھی کہ بچہ کیسے ہو گیا، یہ بات سچ ہے کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، مگر ایک دن اچانک اللہ نے مجھے خوشخبری دی۔ امی مجھے میرے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ مجھے اپنی نعمت سے نوازے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور اپنی بہو کے پاس جانے لگی جس نے اتنی بڑی خوشخبری دی۔ میں نے اپنی بہو سے جا کر معذرت کی اور بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سمیرہ کا بھائی فوت ہو گیا۔ شاید اس کا وقت آ چکا تھا۔ میرے بیٹے نے سمیرہ کے بھائی کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ شاید یہی نیکی تھی جس کے بدلے اللہ نے اسے اولاد سے نوازا۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے اور آج ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔